قسمت میں ہے، جو ہماری تقدیر میں ہے، ان سب کو امام زمانہ کے سامنے فرشتے لے کر کے جاتے ہیں۔ جب آپ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرتے ہیں تو سورہ انا انزلنا میں کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ملائکہ الگ ہے اور روح الگ ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو ملائکہ کے ساتھ اللہ روح کو بھی اس سرزمین پہ بھیجتا ہے، تو یہ روح تمام فرشتوں کو لے کر کے امام زمانہ کے حضور میں جاتی ہے۔ امام زمانہ ایک ایک اپنے چاہنے والوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں اور اس نے کیا کیا مانگا ہے، پورے پیپر کو دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا مانگا ہے۔ یعنی سب سے پہلے اس تقدیر کو لکھا جاتا ہے کب؟ شب 19 میں۔ اور آج کی شب جسے شب 21 کہا جاتا ہے، شب 21 میں جو ہم نے اس دن کاپی بھری ہے، اس کاپی کو ہمارے ری چیک کیا جاتا ہے، پھر سے ایک مرتبہ نظر ثانی کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب شب 23 کے اعمال جو ہم بجا لاتے ہیں، اس شب 23 میں امام زمانہ کی دعا سے، امام زمانہ کے حکم سے ہمارے اس پیپر پہ اسٹیمپ لگتا ہے، مہر لگتی ہے۔ اس کا مطلب ہمیں جو کچھ بھی اس پورے سال ملنا ہے، جو بھی ہماری تقدیر میں اس پورے سال کے لیے لکھنا ہے، ان تینوں شبوں میں جو بھی ہم مانگیں گے اللہ ہماری قسمت میں لکھ دیتا ہے۔ یقیناً یہ عظیم شب ہے، بڑی، جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ اچھا، مسلمانوں کے درمیان ہمارے یہاں بھی یہ شب قدر 3 راتیں کیوں قرار پائی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا جب قرآن ایک رات میں نازل ہوا ہے، چاہے وہ شب 19 ہو جاتی، چاہے شب 21 ہو جاتی، چاہے شب 23، تو یہ ان تینوں راتوں میں ہم کیوں عبادت کرتے ہیں؟ تو مسلمان آج تک اتفاق کیوں نہیں کر پائے کہ ان تینوں راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے؟ جب آپ اس آیت کے ذیل میں جو سورہ انا انزلنا کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ جب آپ اس آیت کی تفسیر میں جائیں گے تو تفسیر میں آپ کو ملے گا کہ 5 امام فرماتے ہیں اس لیلۃ قدر سے مراد ہماری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا